ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں. صلوات اس جلیلۃ القدر میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی عزادار کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ میرا اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں. ہمارے محترم بابا جی سرکار سید زرغان بادشاہ جی کی مالک رزق بخت عزت میں مزید اضافے فرمائے، اور ان کی یہ سعی جمیلہ بارگاہ سیدہ میں میرا مالک قبول فرمائے. ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرمائے. آپ اگر شفقت فرمائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان بلند آواز. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان محترم، جب مجلس میں کیمرے موجود ہوں نا جی تو پھر گفتگو چار دیواری تک نہیں رہتی، پھر تو بات شاہ جی دور تک جاتی، کیونکہ جھنگ شہر مسلمانوں کا ہے. اور ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 دسمبر کی یہ جو صف ہے نا، یہ مسلمانوں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. اہل اسلام دوستو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے یار، تمہارے شہر میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتے ہو. میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے اس ملک میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ عزاداری مجالس، یہ ذاکر مولوی، یہ آیتیں حدیثیں، یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہمارے اس ملک میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجالس شیعہ کرتے ہی اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. میں کیمروں کی موجودگی میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجلس اس لیے کرتے ہیں، یہ ہماری اولاد کو انہوں نے شیعہ بنانا ہے، میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ. ہمارا پروگرام نہیں ہے
لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا۔ اللہ کرے میری آواز، مہربانی سر آخری آدمی تک مجھے موقع دے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا پروگرام تو نہیں ہے کہ ہم تیرے بچوں کو شیعہ کرتے پھریں، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا، میری طرف دیکھیں، یہ فرنٹ والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ ذرا فریش ہو جائیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام تو نہیں ہوگا، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے جائیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مہربانی سے دیکھیں، اہل اسلام بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے۔ میں پورے اعتماد اور وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، ساجی دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میری تائید کر دو، مصیبتیں پہلے ہی بہت ہیں، اوپر سے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے ہیں، اور آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور کیمرے تائید چاہتے ہیں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ میرا خیال ہے آپ بہت شکریہ مجھے موقع دیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا حسین ابن علی، حیدرآباد میں، سندھ میں ہندو آبادی بھی ہے، ایک ہندو نے امام حسین کی تعریف میں نظم پڑھی۔ نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولویوں کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ اب میرا خیال ہے شروع اور یار یہ پاؤں جو پھیلائے ہوئے ہیں نا، یہ حسین کی صف کا احترام ہے۔ یہ پاؤں ذرا سمیٹ کے بیٹھے۔ اصل میں سارے ماشاءاللہ مومن ہیں فرنٹ والے۔ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ جو بندے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میں نے کیا کہا ہے، مجھے موقع دے، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں نے مکمل کرنی ہے کہ ہندو نے امام حسین کی نظم پڑھی۔ میں نے مولوی ہو کے، مولوی کسی بھی فرقے کا ہونا، وہ صرف لینا جانتے ہیں۔ بابا جی جب میں نے اسے ہندو کو نیاز دی نا تو اس نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا آپ سید ہیں، آپ نے داد دعا نیاز دی حسین بادشاہ کا قصیدہ سن کے۔ اس نے کہا مہینہ پہلے ایک مشترکہ محفل تھی، شیعہ سنی سارے اکٹھے تھے اور محفل تھی ذکر حسین کی۔ یہ ہندو کہتے میں نے وہاں امام حسین کی تعریف میں نظم بیان کی، پبلک بڑی خوش ہوئی، لیکن جو ممبر پہ ایک دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، دینی شخصیت سمجھ لیو، تو کہتا ہے سیال صاحب، وہ کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ یہ مجھے داد تو نہیں دیں گے لیکن شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کا قصیدہ پڑھا، لیکن کہتا ہے میری امیدوں پہ اس وقت پانی پھر گیا۔ جب میں نے نظم ختم کی تو انہوں نے، مولانا نے شاباش دینے کی بجائے نا جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں وہ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال ہے میری آواز ہی آپ تک نہیں شاید پہنچ رہے۔ وہ ہندو کہتے ہیں کہ مجھے ان قبلہ نے قصیدہ امام حسین پہ داد سلام دعا شاباش کیا دینی تھی، کہتے ہیں جلے سڑے لہجے میں کہ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے
وہ ہندو بھی اسی محلے کا تھا، مولانا بھی اسی محلے کے تھے. اصل میں انہیں پرابلم ہندو سے نہیں تھی، انہیں پرابلم تھی حسین بادشاہ سے. لہذا تلخی میں بابا جی کیا کہتے ہیں سردار صاحب، تلخی میں کیا کہتے ہیں، اس ہندو کو کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا نکل گیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے. کیا کہنے کی مسلمانوں وہ یار اپنے حد نہیں ہو گئی. مجھ سے پہلے میرے محترم مالک زندگی صحت والی دے قبلہ سید منظور شاہ صاحب وہ ڈاکٹر نائک کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. ڈاکٹر نائک جو ہے نا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے. مجھ سے ایک بچے نے کہا جی یہ کون سی پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا یزیدیت پہ پی ایچ ڈی. مطلب اور ہمارے ماتمی بچے ذرا بلڈ پریشر بچوں کا بھی ہائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ کوئی بات ہے، یہ سرکاری مہمان آیا یہ بھی یزید کی تعریفیں کرنے والا. وہ ایک پاکستانی مولوی ہے بندیالوی، سوشل میڈیا پہ جی ہاں عطا اللہ بندیالوی، بے بند بندیال، دال کے بعد لام کی جگہ رے ہوتی تو زیادہ، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا میرے منبر پہ بندر ناچیں گے. اچھا وہ ہے تو وہ بھی یزید کا دفاع کر رہے. ایک دو اور بھی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک مولانا پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے یہ سنا کرو ایسی باتیں بھی. اچھا میں یہ بات ایویں نہیں کر رہا، میں یاد دہانی کے لیے آپ سے قرض کر رہا ہوں. بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہے، بچے بھی سماعت فرما رہے ہوتے ہیں. اس ملک میں دیکھو کیا کیا نہیں ہوتا رہا. جس ضیاء الحق کی مارشل لا میں ہم شیعوں کو گلی گلی میں کافر کہا گیا ہے جی. اچھا کمال یہ ہے کہ پھر اسی ضیاء کے دور میں منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. میرا خیال ہے آپ ذہن لیے بیٹھے ہیں کہ جی اجے تو مجلس شروع ہوئی ہے. او بھائی ذہنی طور پہ ان باتوں کو آپ کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں. میں ہمیشہ میں مجلسوں میں اپنے ملک کے پیر صاحب زندہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹی جاتے ہوئے بھی احساس رہے کہ ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. ہاں یہ بالکل، اور یہ وکری بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے. انہیں جب بھی موقع ملتا ہے شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، لیکن ہمارا حوصلہ ہے خدا کی قسم. اب میں تو کہتا ہوں اپنی قوم کے بچوں سے یونیورسٹیوں میں جاؤ سینہ تان کے جاؤ، کالج میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، سار اٹھا کے جیو، کیونکہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. آپ جیئے مہربانی سر عجیب صورتحال ہے یار. اور میں جس بات کو روک کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی جمعیت ہے اہل حدیث کے
پچھلے دنوں ایک بچوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ ان مولانا کا کلپ دکھایا جو بیٹے ہیں مرحوم احسان اللہ ظہیر کے. یہ احسان اللہ ظہیر صاحب بہت بڑے ہمارے بھائیوں کے عالم گزرے ہیں. ان کی شہادت بھی ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی. وہ ساری زندگی بابا جی حضور کی نبی پاک کی نور بشر کی لڑائی لڑتے ہی شہید ہو گئے کہ محمد نور نہیں ہے, محمد نور نہیں ہے, اب متھیاں تو ہاتھ لاؤ. مولوی تو شیعہ مجلسوں میں برکت کے لیے رکھی ہے. اڈیک ذاکران دیئے سردار موسیٰ کہاں بیٹھا ہے. میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں, میرے اس فقرے پہ دھیان دیں. وہ مولانا ہمارے بھائیوں کے پوری زندگی اس بحث میں دنیا سے شہادت کی موت لے گئے کہ محمد نور نہیں ہے. میں نے قبلہ پہ کیونکہ ہمارا گجرانوالہ سیالکوٹ کی سرحدیں ملتی ہیں, میں نے تھوڑا ریسرچ کی کہ جو مولانا ساری زندگی اہل حدیث نمائندگی کرتے ہوئے رسول اللہ کے نور کے خلاف ہی تقریریں کرتے گئے, انہاں دی اماں دا نام نور فاطمہ سی. آپ کہاں ہیں یار؟ میری بات پہ آپ دھیان ہی نہیں دے رہا. لہذا اچھا انہیں بھی اینکر نے ان مولانا کو ان کے بیٹے کو یزید کے بارے میں پوچھا تو ان کی محبتیں بھی یزید کے ساتھ تھی. میں نے جلدی بات مکمل کرنی ہے اور احتیاطاً بات اس طرف آ گئی تو میں بات کو مکمل تھوڑا کر دیتا ہوں. یہ جتنے بھی پاکستانی یا بین الاقوامی یزید کے وکیل ہیں نا, میں نے بڑا محسوس کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے, لیکن یزید کا دفاع کر رہے ہیں. پیر صاحبان میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ علماء اسلام یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں بھی یہ تھی رہنا ہے. یہ یزید کی وکالت کرنے والے اگر یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ میرے خیال ہے جھنگ والوں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. مہربانی سنیے, کیا بات ہے؟ ہم شیعہ ماڑے صحیح. اے تسی ماڑا تے نہیں سمجھتے, سارے یورپ دے ویزیاں تے ہو. میں نے کیا کہا ہے دنیا کی نظر میں, اور یہ میں بات شاجی اس لیے کر رہا ہوں پھر ساجد کہ لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے ہوں گے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم, میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن قبلہ کا نام لے کے بات کرتا ہوں. مولانا اسماعیل صاحب دیوبند کے مرکز کے فارغ التحصیل تھے. جب قبلہ مبلغ اعظم نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا, زیرہ زبرہ بڑھیا ٹھیک, شرف نہ بڑی ٹھیک, حق زہرہ نے قبلہ کو شیعہ کر دیا. تو ایک مولانا کو پتہ چلا کہ اسماعیل شیعہ ہو گئے, تو اس نے پتہ کیا پنجابی میں پتہ کیا کہتا, اسماعیل اور تو ساڑھے مذہب دا پڑھیا لکھیا بندہ سے تو تجھے مذہب ہی بدلنا سیتے کسی چنگے مذہب وچ جان دو. قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے, شیعوں کو کیا ہے, کیا لگا جنیاں ماڑیاں قوماں چوکھیاں شیعہ. ابھی جیسے آپ چپ ہیں نا, مولانا اسماعیل صاحب بھی چپ تھے, یا اس نے دوسرا اٹیک کیا, کہنے لگا مولوی اسماعیل ویسے کوئی شیعہ مذہب تو نہیں ہے نا. قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے یار, کہنے لگا جنہیں نچن گان آلے وہ بھی چوکھے شیعہ ہی ہوں گے. مولانا اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے مولانا میں ایک نچن گاؤں والے نے پوچھیا تسی زیادہ شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جب مرشد بھی کو اپنے کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے مجھے ایک بات کلیئر کرنا ہے
مجھے آپ کی تائید چاہیے، آپ تائید نہیں کریں گے تو غلط فہمی جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو جائے۔ میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے ملک میں بندے چالاکیاں کر رہے ہیں، بندے توحید کو، اللہ کو آگے کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ اور میری جان، اللہ نال متھا کون لائے؟ جب ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو کیا کرو گے بھائی؟ تو میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے۔ آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو، مہربانی بیٹا مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، صرف رسالت پہ ایمان ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توحید پہ جی بسم اللہ، جلدی آ جائیں، بندے پہ سمجھ دیں نا ذاکر صاحب آ گئے، مولائی ہیں سارے، آپ بیٹھے یہیں پہ بیٹھ جائیں آپ۔ او بھائی دنیا کا یہی اصول ہے، اگے بیٹھنا ہوئے تو پہلے آنا چاہیے، بندہ بڑا عجیب لگتا ہے، آنا بعد میں نمبر پہلے پہ کر، کوئی تو سمجھے گا، سارے نام ہی سمجھو تو خیر ہے جی، کیا کہنے، نکھرا نکھرا مجمع، بات میں جلدی مجھے کلوز کرنا۔ توحید پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، بلکہ اگر آپ اجازت دیں میں فقرہ کہنے لگا ہوں، آج میرے اس ملک میں رواج بن گیا ہے لبیک لبیک کے نعرے، ختم نبوت پہ پہرے۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، کیوں نہیں پاکستانی بچوں کو بتایا جاتا کہ جب اس ملک میں مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے تحریک ختم نبوت چلی تھی اور اس ملک کے مسلمانوں کے بچے مرزائیوں کے گھر لوٹ رہے تھے، مرزائیوں کو قتل کر رہے تھے، تو مرزائیوں نے مسلمانوں کے مولویوں کو ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ وہ ختم نبوت کا نام لینے والے مسلمانوں، ہم مرزائیوں سے آ کے ٹی وی پہ مناظرہ کر لو۔ جب مرزائیوں نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج اس ملک میں دیا تھا، پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ مجھے نہیں اندازہ کون کون میرا بھائی میری اس گفتگو کے ساتھ چل رہے ہیں، اس ملک میں خاموشی تھی، کسی نے مرزائیوں کے چیلنج کا جواب نہ دیا۔ لاہور میں شورش کاشمیری اپنے زمانے کا بہت بڑا نام تھا، شاعر، صحافی، ہفت روزہ چٹان اس زمانے میں بزرگوں کے ذہن میں ہوگا۔ علماء پنجاب، شورش کاشمیری ہیڈ کوارٹر ختم نبوت کا جو تھا پنجاب کا، وہ اسے ڈیل کرتا تھا۔ ان علماء نے جا کے شورش کاشمیری سے کہا کہ سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے، یہ 1974 کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات ہے، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیے۔ شورش کاشمیری نے کہا تو مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ یہ تاریخ ہے، یہ اس ملک کی تاریخ ہے یار۔ تب ان علماء دین نے پتہ کیا کہا تھا، شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے لہٰذا وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑا۔ اور میں جلدی کر، شورش کاشمیری کو علماء اسلام نے آپ کے وکیل آل محمد مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کے فون کا نمبر دیا، اور شورش کاشمیری نے جو فقرے کہے میں پوری دیانتداری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل آ گئی۔ آپ جیئے۔ اور شورش نے دوسرا فقرہ کہا، شورش نے دوسرا فقرہ، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، دھیان میری طرف رکھیں، میں ممبر پہ بات پورے وثوق سے کر رہا ہوں اور یہ باتیں سنا کریں، یہ تاریخ اس ملک کی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ شورش کاشمیری نے مولانا اسماعیل کو علماء اسلام کے سامنے فون پہ دوسرا فقرہ کہا، کہ لگا مولانا اسماعیل آپ مہربانی کریں، ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کے لیے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا۔
مبلغ اعظم فرماتے ہیں شورش میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے۔ متوجہ سر، آج میں جھنگ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو جن نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، اور تو طلبہ و طالبات کو لیکچر دیتا پھر رہے کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مبلغ اعظم نے کہا شورش میں یہ کیونکہ میرے مولا کے مولا کا معاملہ ہے، میں اسماعیل آنکھوں کے بل لاؤں گا لیکن ٹیلی فون پہ نہیں۔ ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ میرے محلے والے تو دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، بزرگوں کے ذہن میں یہ فکر موجود ہے۔ مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے اسلام آباد گئے، پوری تفصیل میں دے نہیں سکتا، جہاں پہ گفتگو ہونی تھی وہاں پہ مرزا ناصر محمود مرزائیوں کا خلیفہ وہ بھی موجود تھا، مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود فضل الرحمان کے بابا وہ بھی موجود تھے، بریلوی بھائیوں کے علامہ شاہ احمد نورانی وہ بھی موجود، یہ مسلمان علماء یہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں مرزائیوں کا خلیفہ بحث کے لیے وہ بھی موجود تھا۔ اور جب شیعہ قوم آپ کے مرد قلندر کتابوں کے ساتھ داخل ہوئے نا تو مسلمان مولوی بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کہتے اسماعیل تو کیسے آیا؟ کہ فرماتا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو تو نہیں دیا۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ مہربانی صحیح ہے، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں نے کہا توحید پہ ہمارا ایمان ہے، بہت شکریہ۔ رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، آپ میری تائید فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، تشریف رکھیں سر۔ میں بالکل گفتگو تمام کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان ہے، میری جان ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے۔ پنجابی کا سہارا لے رہا ہوں مسلمانوں تو ساڑھے شیعہ دے گھراں چ بھی تریاں سپارے علیہ قرآن۔ اتنی سردی نہیں ہے جنیاں بکلا مار کے بیٹھے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جب رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ہم سمجھتے ہیں، اللہ کو آل محمد خبی اللہ سمجھتے ہیں، پھر رولا کس گل ہے؟ صرف رولا اس بات کا جو ہر گلی گلی میں یہ معاملہ اٹھائے پھرتے ہو، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ سدا بہار الزام۔ میں جنگ کی سرزمین پہ اس الزام کو آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، یہ سچ ہے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی مذہب کر ہی نہیں سکا، اور یہ زندہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہم نے زندگی کی قربانی، مجھے موقع دے، ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، اور کوئی ہم سے پوچھتے نہیں۔ بسم اللہ مولانا شاہد بھائی، کوئی ہم سے پوچھتے نہیں، اور کوئی پوچھو یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم انہیں سمجھا دیں کہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہے،
کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے۔ اور جو اسلامی مولوی ممبر پہ مسجد میں بیٹھ کے صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، رضی اللہ جچتا ہی صحابہ کے ساتھ ہے، رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے۔ جب وہ صحابی رسول کو رضی اللہ کہتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہی مولانا ایویں 8 دن نہیں گزرتے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ، وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ نہیں میرا خیال ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے آپ جیئے سر، آپ جیئے۔ بات جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہی بات بس آپ تک پہنچا کہ ممبر اپنے بھائیوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، جب یہ یزید کے منشور کو بھی نہیں مانتے تو پھر یہ یزید کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہوں بات، ہائے ہائے آپ بھی ہو سکے، بات اتنی گہری ہے۔ ایک لمحہ مجھے دیں گے تاکہ طلبہ و طالبات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ یزید کا دفاع ایک تو کرتے ہیں جی وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ واقعہ کربلا کا ذمہ دار اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، ویسے اس کی 3 سال حکومت رہی ہے۔ 1 سال میں واقعہ کربلا اس نے کروایا، 1 سال میں بیت اللہ کو جلایا، اور 1 سال میں اس نے مدینہ کو تاراج کیا۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں واقعہ حرہ کو ممبر پہ بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایک مدینے کا ایسا واقعہ تھا کہ بڑے بڑے صحابی بھی اپنے گھروں کی قسمیں دینے جوگے۔ اب ہم کسے سنائیں؟ مطلب برباد کر کے رکھ دیا گیا مدینہ نبی کو، کئی دن مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی، لوٹ لیا سپاہ یزید پہ، یزید نے حکمن مدینہ حلال کر دیا تھا۔ اور تو ایک شیعوں کی ضد میں مجھے ایک فقرہ کہنے ہے، بہت بڑا پروگرام ہے اور پورے ملک کے نمائندہ چہرے یہاں پہ موجود ہیں۔ میری قوم کے طلبہ و طالبات کو یہ یونیورسٹیوں میں ایک ہی بات پہ پریشان، جی یزید واقعہ کربلا، جی وہ تو مرکز میں تھا، یہ جی کربلا صوبے کا معاملہ تھا، اور ایک ہی بات پہ تیرے یہ دانشور زور دے رہے ہیں کہ جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھی آج یہ بات فیصلہ کن انداز میں کلیئر کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ مجھے ایک فکرہ کہنا میرا بیٹا، یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے؟ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ بات میں نے سردار ختم کر دی۔ اور جب جی وہ بھائی ساری بات چھوڑ دو، یا تو یزید کے منشور کو اپناؤ، یزید نے رشتوں کو جنہیں محمد نے حرام کہا تھا اس نے حکمن حلال کیا، یا تو یزید کی فقہ پہ چلو۔ جب یزید کی فقہ بھی نہیں مانتے، چلتے بھی نہیں ہیں، پھر بچاتے کیوں ہیں؟ نہ میں چہروں کی تلاوت کر رہا ہوں، لفظ ضائع ہو جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جب یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہوتے تو یزید کا دفاع کرنے والی منطق تو سمجھ میں آتی ہے؟ میں آپ کے چہروں پہ سوالیہ نشان دیکھ رہا ہوں، اور یہی مجھے انتظار تھا کہ آپ مطلب اس انداز میں متوجہ ہو جائیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، اور جب یہ اسے پورا مانتے بھی نہیں تو پھر اسے بچاتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی نہ بچاتے اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا۔ اوہ نہیں جنگ والوں پتہ نہیں کہاں ہے آپ،
یہ بچا اس لیے رہے ہیں کہ اگر یزید کو نہ بچایا گیا تو پاکستان کی اگلی نسل کو پتہ چل جائے گا کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہمارا مسلمانوں یہ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تابوتہ والی کریم سالانہ یہ 2 روزہ مجلس چلتی ہے۔ میں نے آغاز میں کیا مجلس تیرے نبی کے بیٹے کی، تو گلی بدل جاتا ہے۔ اور بابا درغام شاہ دے آج شیعہ دی مجلس ہے، وہ مجلس حسین کی ہے۔ تو کہتے ہیں آخری فکرہ کیا ہے، فضائلی میں مجلس چھوڑ رہو، مجلس حسین کی ہے۔ تو کہتے ہیں شیعوں کی ہے۔ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ نا کیا کہنے، میری جنگ میں اتنی اپیل ہے، اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو، اور حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ سپردم با خدا، سپردم با مرتضی، یا علی مدد۔ آپ کے سامنے ذاکر البیر امام مہدی کربلائی احمد پرسیار